محترم علماء کرام، آج کی ہماری اس مجلس کے پہلے مقرر شیخ عبد المحسن صاحب عمری حفظہ اللہ ہیں۔ شیخ محترم دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کے میدان میں اپنی ایک خاص شناخت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے لیے یہ سعادت کی بات رہی کہ شیخ محترم آج ہمارے لیے وقت نکالے ہیں، اور آپ کا عنوان بھی اسی قبیل سے ہے، اصلاح معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں۔ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ شیخ عبد المحسن صاحب عمری حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ محمد بن عبد اللہ الداعی الى اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ قابل صد احترام امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث، دیگر علماء کرام، عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ یہ علماء و طلباء کا پہلا اجلاس ہے نندیال ضلع کے حوالے سے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اس پر تو میں کچھ ضرور کہوں گا، لیکن میں یہ بات سب سے پہلے اصلاح کی غرض سے، کیونکہ عنوان بھی اصلاح معاشرہ ہے، تو معاشرے میں علماء کا بہت بڑا کردار ہے، تو پہلے ہم اپنی اصلاح کے لیے یہ بات واضح کریں کہ یہ مجلس علماء بنانا کہاں تک صحیح ہے۔ مجلس العلماء پہلے ہی سے جمعیت ہے، جمعیت کے باوجود بھی، جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران ہونے کے باوجود بھی علماء کی خاص مجلس بنانا یہ کہاں تک مناسب ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے، یا شریعت میں یا اسلامی تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہے، اس سلسلے کی چند اہم باتیں تمہیدی طور پر ہم سامنے رکھیں گے۔ آپ سب الحمدللہ اہل علم ہیں، طلباء ہیں، علماء ہیں۔ آپ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہو چکے ہیں۔ اگر آپ دوان دراز ہوتے، سنگ دل ہوتے، باوجود آپ نبی ہونے کے اور باوجود یہ صحابہ ہونے کے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، انہیں درگزر کر دو، ان کے لیے مغفرت طلب کرو، وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ لیتے رہو۔ یہ جو ان سے مشورہ لیتے رہو، قرآن مجید کا یہ حکم ہے، یہی ہمارا محل استدلال ہے کہ مجلس شورا ہونی چاہیے،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد یاتیہ الوحی من السماء، تفسیر میں یہ الفاظ ہے، جن پر آسمان سے وحی اترتی ہے انہی مشورے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ان سے مشورہ لیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کا کام آپسی مشورے سے طے کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شورا کون ہے؟ یہ جمعیت کی شورا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ امت کے لیے بتا رہا ہوں۔ جمعیت کی شورا وہ اس کا اپنا ایک نظام ہے، وہ اپنے شورا ممبر بنا لیں گے، لیکن امت کے مسائل کے حل کے لیے ذمہ داران یا امت کے جتنے بھی افراد ہیں مشورہ لے تو آخر کس سے لیں؟ جمعیت کے ذمہ داران ہوں، مدارس کے ذمہ داران ہوں، مساجد کے ذمہ داران ہوں، خاندان قبیلے کے ذمہ داران ہوں، کوئی بھی اگر مشورہ لینا ہو تو کس سے مشورہ لیں؟ تو اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ شاورہم میں اونے پونے لوگ نہیں ہیں کہ جس سے چاہے تم امت کے مسائل کے حل کے لیے مشورہ لیتے رہو۔ جن سے مشورہ لینا ہے وہ اہل علم ہیں، وہ ابو بکر و عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، وہ صحابہ ہیں جنہوں اللہ رب العالمین نے خاص علم دین سے نوازا ہے، ان سے مشورہ لو۔ وہ ایک خاص مجلس ہوا کرتی تھی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مجلس العلماء پہلے بھی تھے، خاص کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ لیتے تھے، اور ان کا ایک ٹائٹل تھا، اس کو کہتے ہیں القراء، جو قرآن اور حدیث کے عالم ہیں ان کا نام ہی تھا قراء۔ ان کی خاص فضیلت قرآن میں اور حدیث میں آئی ہے، اللہ رب العالمین نے پہلے ہی ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتلایا ہے۔ احادیث میں کئی مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قراء سے خطاب کیا، اہل القرآن ان کو نام دیا، اہل اللہ ان کو نام دیا۔ ایک خاص جماعت ہوتی تھی جن کا زیادہ سے زیادہ تعلق علم سے ہوتا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زیادہ وقت لگاتے تھے، ان سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ چنانچہ یہ سلسلہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا مجلس علماء کا، وہ ختم نہیں ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس بنائے تھے، قراء کی مجلس، علماء کی مجلس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے چھوٹے ننھے منھے بچے بھی اس میں شامل تھے، جب تو بڑے ہو گئے تھے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی دعاؤں کا اثر اتنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے انہی قرآن کی تفسیر میں ماہر کر دیا، ترجمان القرآن بنا دیا۔ اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ التاویل، ان سے مشورہ لیا جاتا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو مجلس تھی اس میں بچے بھی تھے، بڑے بھی تھے، جوان بھی تھے، سب تھے، لیکن تھے علم والے، سب اہل علم تھے۔ بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا تھا، ارے یہ بچہ عبداللہ بن عباس، اس کو اتنا قریب کرتے ہیں عمر بن خطاب، اتنا مشورہ لیتے ہیں ان سے، عمر میں تو ہم سے بہت چھوٹا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن ان کی فضیلت بتانے کے لیے لوگوں سے کہا، سورۃ النصر کی تفسیر، سورۃ النصر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ سب ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور کہا، یہ سورت کب اتری، کہاں اتری، کس جگہ اتری، اور اس کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا، سب کچھ مجھے پتا ہے، بیان کرنا شروع کر دیا۔ کہا کہ اسی وجہ سے
اس بچے کو میں نے اپنی خاص مجلس شورا میں شامل کیا کہ یہ علم والا ہے۔ مجلس علماء امت اور خاص طور پر ہماری پوری جماعت کے مشورے کے لیے ہے، سب کی رہنمائی کے لیے، اور یہ ہونا چاہیے۔ اور اس میں صرف علماء ہوتے ہیں، غیر علماء کو اس میں نہیں لیا جاتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے صحیح بخاری میں۔ عیینہ بن حصن جو حر بن قیس کے چچا ہوتے تھے، وہ آئے ایک مرتبہ مدینے کو، آ کر کہنے لگے اے بھتیجے لک وجہ عند امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کے پاس تمہارا بڑا مقام ہے، تم ان کی خاص مجلس اور مشورے کے آدمی ہو، ایسا کرو کہ آج مجھے امیر المؤمنین سے اجازت لے کر وہ مجلس میں شامل کر لو، میں بھی اس مجلس العلماء میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ خواہش ہوئی، کبھی کبھی اجازت بھی دے دینا چاہیے اگر واقعی مناسب آدمی ہو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے حر بن قیس نے اجازت طلب کی، اجازت مل گئی۔ جب یہ بزرگ کو لایا گیا مجلس میں، بڑے آدمی تھے، بڑے لوگ کبھی بہت بکواس کرنے والے بھی ہوتے ہیں، بڑبڑانے والے بھی ہوتے ہیں، جہاں بھی چاہے بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی پریشانی ہے بڑے لوگوں سے۔ وہ خاموش نہیں بیٹھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ابن الخطاب، اے ابن الخطاب تم ہو امیر المومنین، واللہ لا تعطینا الجزل ولا تحکم بیننا بالعدل، یعنی ایک سجع کے انداز سے اپنی شان دکھانے کے لیے کچھ بکنے چاہے۔ وہ تو امیر المومنین تھے۔ جیسے ہی غضبناک چہرے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پلٹ کر دیکھے عیینہ بن حصن کو، گھبرا گیا وہ، وَهَمَّ أَن يُوقِعَ بِهِ، اور عمر بن خطاب کو ارادہ ہوا کہ اسی وقت اس کو سزا دیں۔ یہ علماء کی مجلس میں یہ بکواس کر رہا ہے جاہل آ کر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ حر بن قیس ان کے بھتیجے تھے اور وہ اہل علم میں تھے، اور وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں سے تھے۔ انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین ان هذا من الجاہلین۔ کھل کر اعلان کر دیا کہ یہ میرا چچا تو ہے لیکن بڑا جاہل ہے، کس سے کیا بات کرنے کا اس کو سلیقہ نہیں ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک عالم میں ایک غیر عالم، یہ اصل بتانا مقصود ہے۔ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کی کوئی آیت سامنے پڑھی جاتی رک جاتے، غصہ تھم جاتا، رک گئے، کچھ نہیں کیا، معاف کر دیا۔ تو یہ جو مجلس تھی عمر بن خطاب کی، اسی کو کہتے ہیں مجلس العلماء۔ اس کا ایک سلسلہ ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، یہ ہر دور میں چلی رہی، اور جب سے یہ مجلس العلماء ختم ہو گئی امت فتنے کا شکار بھی ہو گئی۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، امیر صاحب تفصیل سے بتائیں گے آپ کو۔ ہمارے دستور جمعیت اہل حدیث میں نے خود دیکھا کہ جمعیت کی نگرانی میں مجلس العلماء کو قائم کرنا ہے جہاں بھی جمعیت قائم ہو، اور علماء کے مشورے سے، ان کی نگرانی سے یہ سارے کام انجام پانا ہے تاکہ امت کی صحیح رہنمائی ہو، اصلاح ہو۔ اور ایک افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ عام طور پر جو ذمہ داران بنتے ہیں، چونکہ عوام بناتی ہے، یہ ایک قانونی مسئلہ ہے حکومت کا، اس لیے بڑے سے بڑے سیاسی انسان کو اور بڑے سے بڑے مالدار کو ایسے ہی با اثر شخصیات کو دیکھ کر ہی لوگ بنا دیتے ہیں، اس میں علم کو نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے پہلے ہی سے طے کیا کہ جہاں بھی جمعیت قائم رہے، بھلے وہ منتخب ہو کہ منتخب نہ ہو، لیکن علماء کی ایک مجلس ہونا ہی چاہیے تاکہ ان کے ذریعے جماعت کی، جمعیت کی، امت کی اصلاح کا کام باقاعدہ جاری رہے۔ اب چونکہ ہم علماء اکرام ہیں، ہمارے اوپر بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں،
ان ذمہ داریوں کو روز اول ہی سے سمجھنا ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ یہ مجلس قائم ہوئی اور الحمدللہ وہاں آدونی یمنگور میں بھی ایک منظم طریقے سے مجلس العلماء کام کر رہی ہے، اور کرنول میں جمعیت ابنائے قدیم کے نام سے ہے، لیکن انشاءاللہ جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے سارے علماء، چاہے وہ جامعہ دارالسلام کے فارغین ہوں یا کسی بھی ادارے کے، ایک مجلس العلماء قائم ہوگی انشاءاللہ، ہونا بھی چاہیے۔ بہرحال ذمہ داری کیا ہے، اصلاح معاشرے میں علماء کا کردار کیا ہونا چاہیے، یہ سمجھنے کی، غور کرنے کی بات ہے۔ چند اہم باتیں، چیدہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے علماء متفق ہوں، ان کے دل صاف ہوں، ان کا مقصد ایک ہوں، اتحاد، اتفاق، الفت، محبت، رواداری، تعلقات یہ علماء میں پایا جائے، ان کے اندر یونٹی آئے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ علماء اکرام اپنے اپنے متولیوں کے حساب سے یا ذمہ داروں کے حساب سے بٹے ہوئے ہیں، جس کا متولی جیسے عالم کو ہانکتا ہے وہ وہاں بھاگتا ہے، تو سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ چونکہ ہماری اپنی مجلس ہے اس لیے ذرا کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، وہ بھلے ذمہ دار کوئی بھی رہے، لیکن علماء کی جب مجلس ہو، علماء کا ایک مقام ہوتا ہے، اس میں سب متحد ہونا چاہیے۔ وہ ذمہ داران اپنی جگہ ہیں، ان سے جو کام لینا ہے اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، لیکن ہمارے اتفاق میں، ہمارے اتحاد میں خلل نہیں واقع ہو، اور اس بنیاد پر بھی خلل نہ آئے، کہیں ذمہ داران کی وجہ سے خلل نہ آئے اور کبھی فراغت کی وجہ سے، اداروں کی وجہ سے بھی خلل نہ آئے۔ ارے کوئی جامعہ محمدیہ مالیگاؤں کا فارغ ہے، کوئی جامعہ سلفیہ کا فارغ رہے، کوئی جامعہ محمدیہ ریدرک کا فارغ رہے، کوئی جامعہ دارالسلام مربات کا فارغ رہے، سب کے سب علماء اہل حدیث ہیں، طلباء اہل حدیث ہیں۔ ہماری بنیاد کتاب و سنت پر ہونی چاہیے۔ یہ نسبتیں، یہ حقیقت میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ان کی اصل سب کی جا کر آپ کسی بھی ادارے سے فارغ ہو جائیں، سب جا کر میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے ہی جڑتے ہیں، سب کا سلسلہ محدثین ہی سے جڑتا ہے، اور ہندوستان کے میاں نذیر حسین دہلوی اور اس سے آگے بڑھ کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ سے جڑتا ہے۔ یہ سب مختلف شاخیں ہیں ایک ہی پیڑ کے، جو بھی اہل حدیث علماء ہیں سب کا تعلق وہیں سے جڑتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی ہندوستان کے ادارے کے فارغ اہل حدیث طلباء و علماء ہیں، وہ سب متحد ہونا سب سے پہلی بنیاد بات ہے۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات جو اسلاف نے کہی، میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہ آپس میں علماء کے درمیان انتشار اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ 4 بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، اسے بولتے ہیں کبائر الابرار، شریف اور نیک لوگوں کے کبیرہ گناہ۔ کیونکہ شیطان ہم جیسے علماء سے وہ گندے کام نہیں کراتا تو بازاری لوگ کرتے ہیں۔ علماء الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کبھی شراب نہیں پئیں گے، کبھی چوری نہیں کریں گے، کبھی زنا نہیں کریں گے، کبھی ایسی بے حیائی کی حرکتیں جس سے معاشرے میں بدنامی ہو، بہت حد تک 99% بچتے رہیں گے۔ لیکن ایک بات ضروری ہے، اس کو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ علماء کے چند برائیاں ہیں، چند کبائر ہیں، نیک لوگوں کے چند کبیرہ گناہ ہیں، اس سے بچنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کبائر الابرار کیا ہے؟ سورہ حجرات کی اس آیت میں اس کا ذکر تفصیل سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اس آیت میں 3 بڑے بڑے جرائم کا ذکر ہے جو بہت بڑے گناہ ہیں، جو عوام جو گناہ کرتی ہے اس سے بھی بڑے ہیں، لیکن اس کا احساس ہم کو نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہے بدگمانی، وہ تھوڑا بھی ہو تو کبیرہ گناہ ہے، زیادہ ہونے کی بات نہیں۔ دوسرا ہے تجسس، کسی کے ٹوہ میں لگ جائیں، کسی کی برائی کو تلاش کریں۔ اور تیسرا ہے غیبت، اور یہ تینوں کی بنیاد ہے حسد، اس لیے 4 کہا میں۔
یہ تینوں کام اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان کو ایک عالم سے اگر حسد ہو جائے تو یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. بدگمانی بھی ہوتی ہے, غیبت بھی ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے اس کی برائیوں کو تلاش کرنا اور اس کی ٹوہ میں لگے رہنا یہ بھی ہوتا ہے. بظاہر ایسے دکھتے ہیں گویا کہ ہمارا ہی جمعیت کا ہے, ہمارے ہی عالم ہے, ہمارا ہی طالب علم ہے, بڑے مسکرا کے ملتا ہے اور بہت ہی زیادہ دوستی اور محبت دکھاتا ہے, لیکن ہے بڑا مکار اگر اس کے اندر یہ برائیاں ہوں تو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دوست سے پناہ مانگی ہے. وَمِنْ خَلِيلٍ مَاكِرٍ, اور اس مکار دوست سے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ اکبر. ان رآ حسنة دفنها وإن رآ سیئة افشاها, اگر میری کوئی نیکی دیکھتا ہے تو دبا دیتا ہے, برائی دیکھتا ہے تو لوگوں میں پھیلا دیتا ہے. اللہ اکبر. عیناہ تریانی وقلبہ یرعانی, آنکھوں سے مجھے تو بڑی محبت سے دیکھتا ہے لیکن دل میں میرے خلاف نفرتوں کو پالتا ہے. ایسے دوست سے اللہ تو مجھے بچا لے. اللہ اکبر. تو یہ مزاج, یہ ماحول, ایسی دوستی علماء کے درمیان نہیں ہونی چاہیے. خلوص کے پیکر بنے, ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت کو پیدا کرنے والے, پھیلانے والے بنے. سب سے پہلی اصلاح یہی ہے ہمارے لیے کہ ہم علم کی بنیاد پر, توحید کی بنیاد پر, کتاب و سنت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں تو دوسروں کے لیے ہم نمونہ ہیں. تو دوسروں کے لیے نمونہ ہے تو خود کیسے بننا چاہیے. اور جن گناہوں میں شیطان مبتلا کرنے والا ہے, کر رہا ہے, وہ گناہ بازاری لوگوں سے زیادہ بدترین گناہ ہے. ان سے بھی زیادہ بدترین گناہ ہم کر رہے ہیں, جبکہ ہم لوگوں کے ائمہ بنے ہوئے ہیں, رہنما بنے ہوئے ہیں, اساتذہ اور معلمین بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی ایسے کبائر سے اصلاح کریں اور ہمارے درمیان الفت و محبت کی فضا قائم کریں. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دیکھو وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ, تم ربانی علماء بن جاؤ. ربانی کی تفسیر ہی دیکھ رہا تھا میں, بہت زیادہ باتیں ربانی میں, وہ اوصاف اگر ہمارے اندر آ جائیں تو واقعی بہت زیادہ علم اور عمل کے میدان میں ہم آگے بڑھیں گے. ربانیین اس کے کتنے معنی ہیں؟ ایک ہے علماء, علم والے بنو. ایک ہے فقہا, سمجھدار بنو. ایک ہے امت کی اصلاح کرنے والے, رب البیت سے معنی لیا گیا ہے. ایک ہے امت کی اصلاح کرنے والے, امت کی اصلاح کرنے والے بنو. رب البیت کا معنی لے کر ربن کے معنی سے ربانی لیا گیا ہے. امت کو سنبھالنے والے بنو, ذمہ داری نبھانے والے بنو. اور پھر ربانیون سے مراد لیا گیا ہے کہ رب کے قریب ہونے والے بنو. بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون سے قرآن, حافظ قرآن بنو, قرآن پڑھنے والے اور قرآن کی تفسیر پڑھنے والے بنو. اللہ, کتنے معنی اس کے اندر ہے, سبحان اللہ. اور پھر اس میں یہ بھی معنی لیا گیا ہے کہ دعات بنو, مبلغین بنو اور امت کی اصلاح کرنے والے بنو. امت کے ساتھ ہمدردی کرنے والے, نرمی کا معاملہ کرنے والے بنو. یہ سارے معنی ربانیین میں لیا گیا. کوئی ربا یا ربو سے مراد لیا, کوئی ربا یربی سے اس کو مراد لیا ہے. ایک ایک معنی میں ایک ایک الگ الگ فائدہ محسوس ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ایک عام تفسیر اس کی جاتی ہے, وہ یہ ہے الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ. یہ سب سے مشہور تفسیر ہے. ربانی علماء بنو تو لوگوں کی تربیت کرنے والے بنو, چھوٹے چھوٹے باتوں سے, بڑے باتوں سے نہیں, بڑے بڑے علمی بحث مباحث ان کے سامنے رکھ کر نہیں. یہ آج کے علماء کے لیے ایک بہت ہی اہم درس ہے. آج ہم جماعت میں, عوام میں, مسجدوں میں, اداروں میں ایک نئی بحث شروع کر دیتے ہیں, ایک نیا مسئلہ اچھال دیتے ہیں. پتہ نہیں اس سے ہماری کیا خواہش ہے یا ہماری کیا نیت ہے, اللہ بہتر جانے. بعض نادان ایسے بھی ہیں ہمارے طلباء اور علماء میں, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. کبھی کبھی ایسی حرکت ہو جاتی ہے, کبھی کبھی سوشل میڈیا پر ہو یا عوام میں ہو یا لوگوں میں
کوئی باریک کوئی مسئلہ اچھال کے بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ مسئلہ ایسا چلتا ہے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، حالانکہ اس سے کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں، لیکن مسئلہ اچھال دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر جمعیت اہل حدیث کو ماننا ہے تو پھر یہاں بیعت کا انتظام کہاں ہے، ایک نیا مسئلہ اچھال دیتا ہے. یہ بیعت کی بحث کوئی اور ہی بحث ہے، لیکن بیعت کا مسئلہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اب پھر اس میں امت میں انتشار کہ امیر کو ماننا نہیں ماننا، بیعت کرنا نہیں کرنا، کرے نہیں کرے، کیا کدھر، ایک مسئلہ عجیب مسائل ہیں. ایک مسئلہ نہیں ہے، ایسے کئی مسائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں. اس کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے، اس کی حیثیت کچھ اور ہوتی ہے. گہرائی میں گئے بغیر چند احادیث کو لے کر، چند احادیث کو نظر انداز کر کے ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر لا کر فٹ کر دیتے ہیں اور لا کر مسئلے کو اچھال دیتے ہیں. نتیجے میں ساری امت انتشار کا شکار ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت خطرناک بات ہے. اس لیے عالم ربانی وہ ہے جو لوگوں کی تربیت کرے چھوٹی چھوٹی باتوں سے. ایسے بڑے باتیں، ایسے بڑے مسائل جو امت میں انتشار کو جنم دینے والے ہوں، ہم امت میں ایسی باتوں کو نہ لائیں. ایسی باتیں لانا بھی نہیں ہے. ایسی باتیں، اگر بعض ایسی بھی باتیں ہیں، یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی آیتوں میں متشابہات بھی ہیں، محکمات بھی ہیں. متشابہات آیتوں میں زیادہ نہیں الجھنا ہے. وَلَا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. تو ہم بھی اپنے کبار علماء کی طرف رجوع کرنا ہے، مشائخ کی طرف رجوع کرنا ہے، ان سے علم حاصل کرنا ہے، اس کی روشنی میں کچھ بولنا ہے. اپنی من مانی تفسیر کرنے لگے، من مانی فتوے دینے لگے، من مانی باتیں کرنے لگے، یہیں سے امت میں بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. دوسری ایک بات ہوگی. تیسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس موقع سے، اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، امت مسلمہ کی خاص طور پر اصلاح کرنا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے. چاہے اس حوالے سے اس کو کوئی تنخواہ ملے یا تنخواہ نہ ملے، کوئی جاب اور نوکری ملے نہ ملے، کوئی اس کو امام کی حیثیت سے رکھے یا نہ رکھے، امت میں بگاڑ ہے، اصلاح کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اگر یہ کرتے رہیں گے تو وہ بھی بچیں گے، امت بھی بچے گی، ورنہ دونوں برباد ہو جائیں گے. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر واضح کیا ہوا علماء ہی مراد ہے کہ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو اللہ سب کو غارت کر دیتا. اس لیے آج امت بہت ہی زیادہ فتنوں کا شکار ہے. ایسے موقع پر سارے علماء کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کسی بھی معاملے سے کام سے جڑے رہیں، لیکن ہے عالم تو اس کی زکوٰۃ وہ نکالنا ہی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں جن طلباء سے اور ہمارے دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، بھلے آپ ٹیچر رہیں، بھلے آپ تاجر رہیں، بھلے آپ کسی بھی کام میں جڑے رہیں، لیکن زندگی بھر خطبہ جمعہ کو نہ چھوڑیں، یا کم سے کم خطبہ جمعہ کا موقع نہ ملے تو کم سے کم پیر جمعرات وغیرہ کو ایک آدھ کسی مسجد میں 10 دینا نہ چھوڑیں. بہت اہم بات ہے یہ، اس کو سمجھنا چاہیے. جس دن علماء امت کی اصلاح سے دور ہوتے جائیں گے، پھر یہ علماء اور جہلاء میں کوئی فرق باقی نہ رہے گا، بلکہ کبھی کبھی الٹا جاہل سے بدتر ہو جائیں گے. کبھی ایسے طلباء اور علماء کو دیکھ کر شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ ایک زمانے کے کبھی کبھی وہ پہلی دوسری سیٹ آتے تھے، اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتے تھے، آج ان کے چہرے پر دیکھنے کو بھی کوئی بال نہیں ہے. نماز میں تو نظر آنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اتنے مصروف ہو گئے دنیا میں کہ جس کی کوئی حد نہیں. یہ نہیں کہتا میں کہ آپ دنیا نہ کمائیں، دنیا میں آگے نہ بڑھیں، حلال طریقے سے تو روزی کمانا یہ نبیوں کی سنت ہے، لیکن ہم علماء ہیں. علماء کی شان یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو، اصلاح امت کو باقی رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ چھوڑیں گے اس کا وبال اور عذاب پہلے علماء کو آئے گا، کیونکہ ہم نے 8 سال 10 سال امت کا کھایا ہے. اس کو بولنے میں میں کوئی جھجک اور شرم محسوس نہیں کرتا کہ امت کی زکوٰۃ کھائے ہیں، ان کے صدقے کھائے ہیں. اس کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ ہے کہ مرتے دم تک کچھ نہ کچھ درس قرآن، درس حدیث، خطبہ جمعہ، کوئی نہ کوئی مکتب، کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، تبھی جا کر ہماری یہ ذمہ داری ادا ہوگی. اس کے بعد چوتھی بات جو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے امت کی اصلاح میں علماء کی ایک ذمہ داری آپسی اصلاح کرانا. یعنی معاشرے میں
بہت سارے خاندان آپس میں لڑتے ہیں، مسجدیں والے لڑتے ہیں، مدرسے والے لڑ لیتے ہیں، بھائی بھائی لڑ لیتے ہیں۔ یہ جو آپس میں اختلاف اور انتشار شیطان پیدا کرتا ہے، اس کی اصلاح کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے ان کی اصلاح کرنا، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا ان اہل قبا، یہ قبا کے لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کیا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، ان کے بارے میں نازل ہوئی، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ لیکن شیطان نے ان کو اس قدر بہکا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا ان اہل قبا اقتتلوا حتی تراموا بالحجارہ، یہ اہل قبا لڑ لیے ہیں یہاں تک کہ ایک دوسرے پر پتھر برسا رہے ہیں، سنگباری ہو رہی ہے۔ اے میرے صحابہ، چلو ہم جا کر ان کی اصلاح کریں۔ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کو اٹھایا، وہاں معاشرے میں منافقین بھی ہوتے ہیں مدینے میں، لیکن آپ اہل علم کو اٹھائے اور ساتھ لے گئے، جا کر اہل قبا کی اصلاح کیے۔ آج یہ کام امت مسلمہ کے علماء کی ذمہ داری ہے۔ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ امت کہ علماء سدھارنے اور اصلاح کرنے کے بجائے الٹا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مل گئے تو پھر میری کیا چلے گی، میری حیثیت ختم ہو جائے گی، اس لیے لڑانے میں ہی اپنی خیر سمجھتے ہیں، جبکہ وہ سراسر شر ہے۔ حق پیدا کرنا ہے، ورثۃ الانبیاء ہیں، اسلام وراثت صرف کر رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، اس سے پہلے لبئس ما كانوا يعملون، اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ حرام کھاتے ہیں، یہ یہود کیا کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، یہ کتنا برا کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب علماء سے اللہ نے خطاب کیا، یہ کتنا برا ان کا شیوا بن گیا ہے۔ عمیلہ سے بھی صناعت الفاظ اپنی زبان سے نکال رہی ہے۔ وہ برے الفاظ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ برے الفاظ یہ ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بہت بری بات ہے جو ان کی زبان سے نکل رہی ہے، بہت بری بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ شرک کر رہے ہیں، رحمان کے لیے کسی کو بیٹا کسی کو بیٹی بنا لیے ہیں۔ یہ برائی وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے لیکن روکتے نہیں ہیں۔ حرام خوری سود میں مبتلا امت کو دیکھتے ہیں لیکن روکتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں روکنے والے کتنے برے ہیں۔ اور جب یہ علماء نہ روک کے بلکہ حرام خوری کو دیکھ کر ان کے ساتھ الٹے بیٹھتے ہیں، ان کی آہو بھگت کرتے ہیں، ان کی محفلوں میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، تو پھر ان کے اور ان کے دلوں کو آپس میں اللہ تعالیٰ مار دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ یہ برائی کو دیکھ کر نہیں روکتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں کو ایک کر دیا۔ جیسے یہ حرام خور ہیں، ایسے ہی یہ علماء بھی ان کے ساتھ رہ رہ کر ان کا بھی ایمان مر گیا ہے، دل مردہ ہو گیا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی حرام خوری دکھے روکیں، شرک اور کفر دکھے اس کو روکیں، اور غیر مسلمین میں دعوت و تبلیغ کا کام آگے بڑھائیں۔ یہ نبیوں کا مشن ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ اور آخری بات، وقت تو ہو گیا ہے لیکن بات کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ فتویٰ دینے کا کام یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ مجلس العلماء ہو تو علماء کرام کے درمیان مجلس میں بات مشورے میں آئے گی، سارے دلائل جمع ہوں گے، اس کے بعد ایک فتویٰ دیا جائے گا۔ لیکن آج تو ایسی بات ہو گئی کہ جماعت کا ایک نوجوان جب تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہے تو فوراً فتویٰ دینے لگ جاتا ہے۔ یہ ایسا ماحول اور مزاج اس لیے بنا کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھے، ہم نے فتویٰ دینے کی ذمہ داری اپنے ہاتھ میں نہیں لی ہے، جس کی وجہ سے ہر نوجوان فتویٰ دینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ تو یہ کچھ ذمہ داریاں تھیں علماء کرام کی، جس کو میں نے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب العالمین ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والا بنائے، اور اس مجلس میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائے، ہر قسم کے شر سے برائی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کی بدگمانی سے، غیبت سے، حسد سے، چغلی سے جو کبائر ابرار ہیں تو اللہ ہمیں نیک بنا تو ان برائیوں سے بھی بچا لے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اب میں بلا کسی تاخیر ہمارے امیر صوبہ شیخ فضل الرحمن صاحب قریشی عمری حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں تذکیر فرمائیں۔